اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اور دنیاوی مسائل میں اتنے الجھ گئے ہیں، ذریعہ معاش نے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ وہ جو لا لگانے والا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں لگ پا رہا۔ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے آپ 2007 میں ہمارے پروگرام میں آئے تھے رمضان ٹرانسمیشن میں، تو آپ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ انتظار کرتے رہے اور پھر آیتیں اترتی چلی گئیں۔ ناظرین کو دوبارہ سنائیں، اور وہ آپ اپنے مخصوص انداز میں جب سناتے ہیں تو ایک دفعہ پھر انسان وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں کیا چھوڑ دوں اور کیا رہ جائے، اللہ تو خود بلا رہا ہے مجھے اپنی طرف، تو وہ اگر آپ بیان کریں۔ عجیب ہے وہ بات۔ وہ اصل میں میں دوستوں سے مجھے آہستہ آہستہ یاد آتا جا رہا، میں تم سے عرض کر رہا تھا کہ میرے عزیز، ایک تو ہم کو اللہ رب العزت نے ایسا نبی دیا جس کو اللہ نے خود رؤوف الرحیم فرمایا، تو وہ رب کتنا کریم ہوگا جس نے وہ نبی دیا۔ کیا بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے، اے اللہ میری امت کے نامہ اعمال مجھے دے دے، مطلب کسی کو دیکھنے کو نہ ملے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے میرے حبیب، بات یہ ہے کہ آپ کو ہم نے ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا، بندے یہ بہرحال میرے ہی ہیں، تو ان کے نامہ اعمال میں آپ کو بھی نہیں دکھا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے نامہ اعمال اللہ اس دن نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افسوس نہ ہوگا، اچھا اس نے یہ بھی کیا تھا اور اس نے یہ بھی کیا تھا، تو کہ ہمارا ایک وہ رہ جائے اللہ کے نبی کے اور سامنے۔ وہ تو ہر وقت اللہم امتی اللہم امتی کہتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو وہ اب حضرت وحشی کی یقیناً کوئی بات اللہ کو بہت پسند آئی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ وحشی کو دعوت بھیجیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے دعوت بھیجی، انہوں نے کہا میں تو اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ مجھے وہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا آپ یہ آیت بھیجیے ان کے پاس کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ بھئی وہ معاف بھی کر دے گا اور عذاب دے گا تو عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اس پر حضرت وحشی نے جواب دیا کہ نہیں، یہ تو شرط لگ گئی بیچ میں، یغفر لمن یشاء یہ معاف کر دے گا، ویعذب من یشاء تو پکڑ بھی سکتا ہے، نہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی مجھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسری آیت اتری کہ نہیں، جو پچھلے گناہوں پر معافی مانگ لیں گے، ٹھیک ہے، اور آگے نیک اعمال کی کوشش کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ تین باتیں آ گئیں، پچھلے گناہوں کی معافی، آگے نیک اعمال، اور عین ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہے شاید کہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لوں، امکان کے مسئلہ، امکان ہے تو کر لوں، نیک اعمال میں اتنے نہیں کر سکتا، اور پھر کروں تو ابھی بھی بیچ میں ایک وہ ہے کہ عین ممکن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات۔ تو ان صحابی کو بھی واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو کتنا اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اب تیسری آیت اتری، اور وہ آیت ایسی اتری کہ وہ حضرت وحشی کی برکت سے ساری کی ساری امت کے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس ہے کہ یہ حضرت وحشی کی شان میں اتری، اور یہ میرے تمہارے سب کے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس ہے۔ اب کہ اللہ رب العزت نے معاملے کو بالکل کھول دیا کہ جس بات کو بتانا بہت زیادہ مقصود ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت ہمارے نبی سے خود کہلواتے ہیں قرآن میں، قل قل هو اللہ احد، آپ کہیے ان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کا میرے نبی قل یا عبادی، آپ اس کو کہیے کہ وہ جیسا بھی ہے بہرحال میرا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ماں ناراض ہوتی ہے نا جب، ٹھیک ہے، تو غصے میں آ کے یہ نہیں کہتی میرے پیارے بیٹے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہاں سے شروع کریے اور آپ خود کہیے یہ بات اس کو جا کر، یا پیغام بھجوا کر، یا عبادی، کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا، جس نے گناہوں کے گٹھر کھڑے کر دیے ہیں، جس نے میرے سمندروں کو کڑوا کر دیا ہے اور زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیا ہے، بہرحال تو میرا ہی بندہ ہے، گھبرا مت، علی انفسہم، اور اپنی جان پر کیے ہیں یہ سارے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مجھے کیا مشکل ہے، مجھے کو پوچھنے والا ہے، سارے گناہ ایک سیکنڈ کے اندر معاف کر دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت وحشی کے منہ سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ۔ ان صحابی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے آ گئے، اور
منہ پر ایک کپڑا ڈالا, کپڑا ڈال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور جا کر ایسے کپڑا اٹھا دیا. تو آپ نے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وسلم وحشی, تو ایسے آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا, رک جاؤ. آگے بلایا, کہا کیسے آئے, کہا ہاتھ آگے بڑھائیے, ہاتھ آگے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچو, ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے. جس نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا ہوگا بیعت کرنے کے لیے, اس کو سوائے فردوس کے اور کیا ملے گا, ٹھیک ہے, چاہے پیچھے کتنے گناہ کیوں نہ ہو. ہاتھ پکڑ لیے, کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ, اللہ کے سے میں شہادت دیتا ہوں اور آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا. پھر پوچھا, اچھا وحشی یہ بتا تو نے حمزہ کو کیسے شہید کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ سے اللہ کے نبی کو بہت پیار تھا, ٹھیک ہے نا, قربت بہت تھی, بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ ان کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں کچھ سننا چاہ رہے ہیں. تو ایک دم بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہ جی وہ تو پھر احد کی جنگ تھی اس طرح, اور وہ یوں ہوئے اور پھر میں نے یوں کیا. اب وہ بتا ہی رہے تھے, انہیں خیال نہیں گزرا, اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا انہوں نے. ادھر باقی صحابہ بھی غمگین ہو گئے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور آپ کی نظریں نیچے ہو گئیں. پھر جب ان کی نظر اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی تو وہ خاموش ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے آنکھیں اوپر کر کے فرمایا کہ وحشی تجھے تیرا اسلام قبول ہو, لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر کہ تیری وجہ سے میرا حمزہ کا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو اتنے بڑے گناہ گار کو بھی اس رب نے ہمارے نبی کے ذریعے صحابی بنا دیا کہ دنیا کے سارے ابدال قطب ولی مل بھی جائیں تو ان کے پیر میں جو خاک لگی ہے اس کو بھی نہیں پا سکتے. اور ناظرین, ساتھ ساتھ میں جنید بھائی کی اجازت سے یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام لانے کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ دور جاہلیت میں میرے ہاتھوں اسلام کے بہترین شخص کا قتل ہوا. اے اللہ اب کچھ ایسا کر کہ میں بدترین دشمن کو قتل کروں. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا, اور انہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جھوٹے نبی کذاب مسیلمہ کذاب کا قتل ہوا. یعنی مسیلمہ کذاب کو انہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. تو یہاں ختم نبوت بھی موجود ہے اور ختم نبوت کی کرنیں بھی موجود ہیں.